درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، مبارکباد آپ سب کی خدمت میں کہ آپ اتنی اہم عبادت کو اتنے اہم مہینے میں انجام دینے کے لیے جمع ہوئے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ آپ کی صحیح جمیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دوسروں کو بھی اس ذوق عبادت کی طرف مائل فرمائے. اچھا، ظاہر ہے کہ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس میں فقہی مسائل کے اوپر بھی بات کرنا ہے، مگر جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں چونکہ اعتکاف کا لفظ استعمال ہوا ہے لہٰذا تھوڑی سی بات اس کے اوپر کر دی جائے، مناسب ہے. یہ اس زمانے کا تذکرہ ہے کہ جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور پروردگار عالم نے پھر ان کو حکم دیا کہ ان طہر بیتی، کہ ابراہیم اے اسماعیل میرے اس گھر کو پاک رکھو. تو جو پاک رکھنے کی غرض و غایت ہے اسے پروردگار عالم نے گنوایا ہے اور بتلایا ہے کہ یہ آبجیکٹیوز ہیں کہ جو اس گھر کے ذریعے سے میں چاہتا ہوں کہ پورے ہو جائیں. میرے اس گھر کو پاک رکھو کس لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اسی لیے خانہ کعبہ کی جو اہم ترین عبادتیں مانی جاتی ہیں ان میں یہ سب شامل ہیں. طواف خانہ کعبہ کی اہم ترین عبادت ہے، اعتکاف خانہ کعبہ کی اہم ترین عبادت ہے، رکوع سجدہ نماز پڑھنا انسان کہیں پر بھی ہو رخ اس کا خانہ کعبہ ہی کی طرف ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہاں پر جو پہنچ جائے تو مسجد الحرام کا جو ایریا ہے اس میں جو اہم عبادت انجام دی جاتی ہے اس کے اندر نماز بھی شامل ہے، طواف، اعتکاف اور نماز. اور بٹ نیچرل کہ جب ایک انسان اعتکاف کر رہا ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ روزے کی عبادت بھی وہ انجام دے رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اعتکاف روزے کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ ذوق جو ہمارے یہاں ڈیولپ ہوا اور تاریخ تو اس کی بہت پرانی ہے، لیکن یہ کہ انصافاً جب میں نیا ممبر پر آیا تھا تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ یہ 2000 کی میں بات کر رہا ہوں، تقریباً 2000 کی یا 1999-98 کی، کہ مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ پر میں گیا تھا اور وہاں پر اعتکاف کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. تو مجھے یہ عجیب اطلاع ملی کہ بعض برادران اہل سنت کے ساتھ کسی شیعہ کا کوئی مکالمہ ہوا، کوئی مباحثہ ہوا تو اس میں گفتگو ہو رہی تھی. تو جیسے بہت ساری چیزیں ہیں جو اختلافی ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ بھائی ہمارا روزہ جو ہے وہ 10 منٹ کے بعد کھلتا ہے، ان کا روزہ 10 منٹ وہ لوگ پہلے کھول لیتے ہیں. اسی طریقے سے وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. تو اس کے اندر جو وہ گنوا رہے تھے اس میں ایک چیز انہوں نے یہ گنوائی کہ ان کے یہاں اعتکاف ہوتا ہے، ہمارے یہاں اعتکاف نہیں ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یعنی اس میں یہ جہالت کی آپ انتہا کہیے کہ اگر ایک نااہل انسان ہے وہ اگر مکتب کی نمائندگی کرے گا، وہ عالم نہیں تھے، مگر ظاہر ہے کہ وہ اپنے ذوق کے مطابق جب وہ ترجمانی کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ جناب سنیوں کے اندر اعتکاف ہوتا ہے، شیعوں کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ بزرگان جانتے ہیں کہ برادران اہل سنت میں ایک عرصے تک یہ غلط فہمی بہت سے حلقوں میں رہی، ہر جگہ تو نہیں لیکن بہت سے حلقوں میں، کہ شیعوں کا حج نہیں ہوتا ہے، شیعوں کا حج کربلا میں ہوتا ہے، وہ مکہ نہیں جاتے، ان کا حج کربلا میں ہوتا ہے. جزاک اللہ.
تو یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اچھا، اس کے اندر ایک بہت بڑا ایشو کیا ہے، ایک ہوتی ہے علمی خیانت اور ایک ہوتی ہے آبزرویشن۔ علمی خیانت تو یہ ہے کہ ایک انسان ہے وہ پڑھے کتاب اور پڑھنے کے بعد بھی اس کا انکار کر دے۔ مثلا برادران کے اندر ہم جانتے ہیں کہ جو خارجیت کی طرف یا نواسبیت کی طرف یا وہابیت کی طرف بہت زیادہ مائل تھے، تو ان کے اندر تعصب پھر بہت زیادہ ہے۔ تو عصبیت کی وجہ سے، اس تعصب کی وجہ سے اگر وہ کتاب پڑھ بھی لے تو مثلا ہماری جو کتابیں ہیں کہ چھپی بھی تو نہیں ہیں، آج کے زمانے میں تو ہر جگہ کتابیں انٹرنیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہیں، مگر اس زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو بڑی بڑی لائبریریز ہیں ان سب کے اندر ہماری کتابیں موجود ہیں۔ تو ان کتابوں کے اندر مثلا وسائل الشیعہ کو اگر آپ کھول کر دیکھیں، حدیث کی ہماری اہم کتاب ہے، تو اس کے اندر کیا کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب الاعتکاف، یہ سب موجود نہیں، موجود ہے۔ تو بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو علم نہ ہونے کی وجہ سے ایک غلط فہمی کا ارتکاب کرتے ہیں، شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو پڑھتے بھی ہیں مگر اس کے باوجود وہ علمی خیانت کرتے ہیں۔ بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا علم سے تعلق نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ ہوگی ان کی علمی کتابوں کے اندر یہ ساری باتیں، مگر عملی طور پر تو ہم نہیں دیکھ رہے کہ کوئی حج پر جا رہا ہے، تو ہم کیسے مان لیں؟ عملی طور پر تو نہیں دیکھ رہے ہم کہ کوئی حافظ قرآن ہو، تو ہم کیسے مان لیں کہ شیعوں کے اندر بھی کوئی حافظ قرآن ہوتا ہے؟ عملی طور پر تو ہم نہیں دیکھ رہے کہ شیعوں میں کہیں اعتکاف ہو رہا ہو، تو پھر ہم کیسے مان لیں کہ وہ لوگ اعتکاف کے قائل ہیں؟ وللہ الحمد کہ بہرحال ایک جو دینی بیداری کی لہر پیدا ہوئی، اس کے ایک فائدے کو ہم یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ بہرحال اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ مومنین نے اعتکاف کرنا شروع کیا، جو کہ خود ان کے لیے ضروری تھا، ضروری بایمان ہے کہ بہرحال آل محمد کی تعلیمات ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، پیغمبر اکرم کی تعلیمات ہیں، تو اس پر عمل ہونا چاہیے، چاہے ایک مستحب حکم ہو۔ اسی طریقے سے حج کے اوپر جب مومنین نے جانا شروع کیا، کاروان کے کاروان بننے لگے، ظاہر ہے کہ ایک کاروان، دو کاروان، تین کاروان، چار کاروان، دسیوں کاروان بن گئے پورے پاکستان کے اندر۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ شیعہ حج پر نہیں جاتا ہے؟ بھی اس کی تعداد اور بڑھنی چاہیے، لیکن بہرحال جتنی ہیں وہ بھی کافی حد تک قابل قبول ہو گئی۔ یہی معاملہ اعتکاف کا بھی ہے۔ اعتکاف ماشاءاللہ اب اتنا ہوا کہ اس کے بعد پھر ایک فضا جو ہے اس کے اندر ایک ہارمونی آ گئی کہ لوگوں کے لیے واضح ہوا کہ نہیں بھائی مکتب اہل بیت کے ماننے والے افراد بھی اعتکاف کرتے ہیں۔ اب آئیے ذرا سا ان فقہی مسائل کو پہلے ہم ایڈریس کر لیں، تاکہ اس کے بعد آپ کے سوالات اگر ہیں تو ان کے اوپر بھی بات ہو جائے، اور پھر اس کے بعد گفتگو کو دیکھتے ہیں کہ کہاں تک آگے بڑھ سکتی ہے۔ یہ جو پرچہ آپ کے پاس ہے جو آپ کو دیا گیا ہے، میں اسی کو پڑھ رہا ہوں، اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا تبصرہ کر رہا ہوں۔ ایک جو ہے لفظ اعتکاف، اسی کا مادہ ہے عقفہ، اور اسی سے نکلا ہے عاکف۔ یہ جو ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، عاکفین، للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والے، طائف یعنی طواف کرنے والا، طائفین اسی کی جمع ہے، عاکف یعنی اعتکاف کرنے والا، عاکفین اسی کی جمع ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے، عاکف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر بیٹھ کر کسی کی طرف توجہ کرنا، لو لگانا۔ اب پروردگار عالم سے انسان لو لگا رہا ہے تو لغوی اعتبار سے تو آپ کہیں پر بھی ہیں اور خدا سے لو لگا رہے ہیں تو یہ عاکف ہو جائے گا، لیکن یہ کہ بہرحال ایک اصطلاحی معنی کے اندر مسجد کے اندر آنا، جس کو کہتے ہیں اللبس فی المسجد، کہ مسجد میں ٹھہرنا، مسجد میں رکنا، اور وہاں پر بھی پروردگار سے لو لگانا، خدا متعال سے راز و نیاز کرنا، اس چیز کو کہا جائے گا اعتکاف۔ جو اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے اس کو معتکف کہتے ہیں، یعنی اعتکاف پرفارم کرنے والا۔ اب بنیادی سوال یہ آتا ہے کہ یہ عبادت واجب ہے یا مستحب ہے؟ مستحب ہے، یہ عبادت واجب نہیں ہے، لیکن بعض ریزنز ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ عبادت واجب ہو سکتی ہے، جیسے منت ماننا، نظر جس کو کہا جاتا ہے، نظر، قسم اور عہد۔ تو یہ توضیح المسائل کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں باقاعدہ آپ کو چیپٹرز دکھائی دیں گے کہ نظر، قسم اور عہد، اس کے مسائل، اس کے ذریعے سے اگر ایک انسان اپنے آپ پر واجب کر لے کہ مثال کے طور پر میرا فلاں کام ہو گیا تو اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں اعتکاف کروں گا، تو پھر اس کے اوپر واجب ہو جائے گا اگر اس کا فلاں کام ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو واجب نہیں رہے گا، لیکن مستحب تو بہرحال ہر ایک کے اوپر ہے۔ تو نظر، قسم یا عہد اس کی وجہ سے واجب ہو سکتا ہے، ورنہ یہ واجب ہوتا نہیں۔ پھر اس کے بعد ہم ذرا دیکھیں کہ یہ اعتکاف، اس کی شرائط کیا ہے۔ اعتکاف کی پہلی شرط یہ ہے کہ معتکف عاقل، یعنی پاگل اعتکاف نہیں کر سکتا، تو پاگل اعتکاف کیوں کرے گا؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ پاگل اعتکاف کیوں کرے گا؟ تو اعتکاف وہی کرے گا جو صاحبان عقل ہے، ماشاءاللہ، تو آپ سب کے سب صاحبان عقل ہیں، اس لیے یہ مسئلہ بھی آپ کا نہیں ہے۔ آگے بڑھ جائیے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے نیت، کہ نیت یعنی قربتاً الی اللہ، حکم خدا کو پورا کرنے کے لیے ایک انسان اعتکاف کی عبادت کو انجام دے۔ یہاں پر اگر تھوڑا سا
میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے گزارش کروں کہ جو چیزیں خدا نے ہم پر رکھی ہیں، چاہے وہ واجب ہوں چاہے وہ مستحب ہوں، ان میں سے ہر ایک میں نیت شرط نہیں ہے۔ اگر ہو تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو بھی چل جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کا لباس نجس ہو گیا تو آپ اس کو پاک کریں تو باقاعدہ کوئی نیت کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں قربتاً اللہ اس لباس کو پاک کرتا ہوں۔ اگر آپ کی یہ نیت ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہ نیت نہ بھی ہو اور پھر بھی اگر آپ نے اس کو پاک کر لیا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اس میں قربتاً اللہ کی نیت ضروری نہیں، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ لباس نجس ہے اور آپ نے واشنگ مشین کے اندر ڈالا اور وہ طریقے مخصوص کے مطابق واشنگ مشین گھومتی رہی، پانی آتا رہا نکلتا رہا اور اس نے صاف کر دیا۔ تو اگر وہ شرائط پوری ہو گئی جو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے تو یہ لباس پاک ہو جائے گا، چاہے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لباس نجس بھی ہوا تھا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر یہ شرط نہیں ہے۔ اور اس کی مثال سن لیجیے، آپ کا ہاتھ نجس ہو گیا، آپ کا ہاتھ تھا نجس ہو گیا، تو ہاتھ نجس ہو گیا، آپ باہر گئے، بارش ہو گئی اور پانی اس کے اوپر گرا اور نجاست چلی بھی گئی اور پانی بہہ بھی گیا جو ریکوائرڈ تھا، اس کے بعد یہ ہاتھ پاک مان لیا جائے گا۔ تو اس ہاتھ کو پاک کرنے کے لیے بھی قربتاً اللہ کچھ کرنا ضروری نہیں تھا۔ ہاں آپ کی یہ نیت ہوتی تو بہت اچھا ہوتا، لیکن نہیں تھی یہ نیت تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اور یہ کام آپ کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جو عبادات ہیں ان میں یہ نہیں چلے گا، عبادات کے اندر یہ نہیں چلے گا۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا تو یہ نماز قربتاً اللہ ہونا ضروری ہے، روزہ قربتاً اللہ ہونا ضروری ہے، وضو، غسل، تیمم، یہ سب کا سب قربتاً اللہ ہونا ضروری ہے، حج ہے، عمرہ ہے، سب قربتاً اللہ۔ اور ان تمام تر چیزوں کو کہا جاتا ہے عبادات یا تعبدی۔ ان کے مقابلے پر آتی ہیں وہ جو میں نے کچھ مثالیں آپ کو دی، وہ ہے توسلی، سواد کے ساتھ، سین والا توسل نہیں، سواد والا توسلی، یعنی ان کے اندر قربتاً اللہ کی نیت ہو تو بہت اچھا ہے، نہ بھی ہو چل جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ ڈوب رہا تھا، آپ نے اس کو بچا لیا، تو اس کو بچانا تو واجب تھا اگر آپ اس کو بچا سکتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو خود تیرنا نہیں آتا اور آپ جمپ مارتے ہیں، تو پہلے ایک ڈوب رہا تھا اب دو ڈوب رہے ہیں، یہ نہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے آپ بچا سکتے ہیں، تو آپ نے جمپ مار کے اس کو بچا لیا، تو آپ کے دل و دماغ میں وہم و گمان کے اندر کہیں کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ کام میں نے کیوں کیا، مگر کام ٹھیک ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے یہ کام صحیح نہیں ہوا، کام ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ نہ کرتے تو ایک حرام کا ارتکاب ہوتا، لیکن یہ کام ٹھیک ہو گیا۔ اگر اس میں انسان یہ کہے کہ بھئی میں تو خدا کے لیے یہ کر رہا تھا تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت اور اچھی ہے، لیکن یہ نیت نہ بھی ہوتی تو کام ٹھیک ہو گیا، کام غلط نہیں ہوا۔ اس کو کہتے ہیں توسلی، سواد کے ساتھ توسلی، توسل نہیں جس کو آپ وسیلے کے لیے کہتے ہیں، وہ سواد والا توسل۔ تو دو کیٹیگریز کی جاتی ہیں، ایک تعبدی ایک توسلی۔ یہ اعتکاف کس میں آتا ہے؟ یہ اعتکاف آتا ہے تعبدی میں، یعنی یہ عبادت ہے۔ اور جب ایک عبادت ایک کنونشنل، وہ عبادت کنونشنل جو عبادت، تو اس کنونشنل عبادت کے لیے قربتاً اللہ کی نیت مسٹ ہے۔ اور اس نیت کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، صرف آپ کے دل کے ارادے کا نام، یعنی ایک انسان کی جو نیت ہے وہ کسی لفظ کی ادائیگی کا نام ہے کہ اگر ایک انسان یہ کہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں قربتاً اللہ، تب وہ عبادت نیت کے ساتھ ہوگی، نہ یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یوں بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں یا لیٹ جائیں اور دل میں کسی خیال کو گزاریں کہ مثلا میں یوں بیٹھ گیا اور اب میں نے اپنے دل میں کہہ کچھ بھی نہیں رہا ہوں، لیکن دل میں وہ خیال کر رہا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک دل میں خیال گزار رہا ہوں، نہ یہ بھی نیت ہے، یہ تو ایک خیال ہے، آئے گا جائے گا۔ آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں تو آپ کا جواب یہ ہو بھائی سیدھی سی بات ہے میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، یہ ہے آپ کی نیت، بس۔ نیت اس کے علاوہ کسی اور راکٹ سائنس کا نام نہیں ہے، کسی ایٹم بم کا نام نہیں ہے کہ جس کے لیے انسان پریشان ہوتا رہے کہ صاحب یہ کرتے کیسے ہیں، نیت ہوتی کیسے ہے۔ اس کو بالکل آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ روزانہ آپ نوکری پر جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، تو جانے سے پہلے کیا آپ کی نیت ہوتی ہے؟ کیا کوئی آپ جملہ کہتے ہیں زبان پر لے کر آتے ہیں؟ نہیں، کوئی باقاعدہ بیٹھ کر اپنے دل میں کوئی خیال گزارتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، آپ سیدھا سیدھا اپنا بیگ اٹھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نیت ہے وہاں پر جانے کی، کوئی آپ کو گن پوائنٹ پر تھوڑی بھیج رہا ہے، تو یہ آپ کی نیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ مجھے جانا ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں آفس جا رہا ہوں، کیوں؟ میں کمانا چاہتا ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے اعتکاف کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں خدا کو خوش کرنا چاہتا ہوں، حکم خدا کو انجام دینا چاہتا ہوں۔ اگر یہ آپ کا جواب ہے اس کا مطلب آپ کی نیت بالکل صحیح ہے اور انٹیکٹ ہے۔ یعنی اس سے اگر آپ اس بات کو سمجھیے اور اندازہ کیجیے کہ بعض اوقات جو افراد وضو کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا وضو ہی شروع نہیں ہوتا،
کیوں شروع نہیں ہوتا؟ نل کھلا ہوا ہے، پانی بہہ رہا ہے، آدھی ٹنکی خالی ہو چکی ہے، آپ یہ چلو میں پانی لے کر کر کے آئے، نیت کر، کیا کون سی نیت ہو رہی ہے؟ یہ کون سی نیت ہو رہی ہے کہ جس کے اندر آدھی ٹنکی خالی ہو گئی، آپ کی نیت ہی نہیں ہو رہی؟ یہاں پر آپ آئے تھے تو کیوں کسی نے آپ کو پستول کی نالی دکھا کر یہاں پر بٹھایا؟ کہ نہیں، آپ مسجد کیوں آئے تھے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ خدا چاہتا ہے، تو یہی تو نیت ہے، اور نیت اور کس چیز کا نام ہے؟ آپ بعض اوقات دیکھیے گا، یہ بدقسمتی ہے، بنیادی جو فقہی معلومات ہیں ان کے نہ ہونے کا نقصان ہوتا ہے کہ اگر آپ صفوں میں کھڑے ہو جائیں جماعت نماز میں، اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ پیش امام نے کہا اللہ اکبر، تو پیچھے بہت سارے افراد جو ہیں وہ بار بار ہاتھ ان کے اوپر ہی نہیں جا رہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم نیت کر رہے ہیں، یہ نیت کون سی ہو رہی ہے کہ جس کے اندر پرندے کی طرح سے باقاعدہ پنکھ جو ہیں بار بار یوں 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 اللہ اکبر، سیدھا کہیے اللہ اللہ خیر سے اللہ، شروع کریں نماز۔ کہ وہ نیت نہیں ہو رہی، تو نیت نہیں ہو رہی تو آپ یہاں پہلی صف میں کھڑے کیوں تھے؟ کسی نے آپ کو گالی دے کے یہاں پر کھڑا کیا تھا، کسی نے آپ کو دھمکی دے کر یہاں پر کھڑا کیا تھا، کیا وجہ کیا تھا؟ آپ اس سے پہلے نشے میں تھے اور اتفاق سے کہیں اور جا رہے تھے، یہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے، ریزن کیا تھا؟ یعنی آئے تو ہم نماز پڑھنے کے لیے تھے، تو کیا بدھ کے لیے آئے تھے، لات کے لیے آئے تھے، منات کے لیے آئے تھے، عزا کے لیے آئے تھے، کس لیے آئے تھے؟ کہا کہ نہیں کیسی بات کر رہے ہیں مولانا، خدا کے لیے آئے تھے۔ کہ خدا کے لیے آئے تھے، یہاں پر کھڑے ہیں، صف میں کھڑے ہیں، تو یہ نیت ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ نیت اور کسی چیز کا نام ہے۔ اگر آپ یقین کیجئے کہ ظاہر ہے میں جانتا ہوں کہ صاحبان مطالعہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، لیکن اگر آپ اس مسئلے کو ہی کم سے کم ان لوگوں کے لیے حل کروا دیں کہ جن کے لیے یہ کنفیوژن ہے، تو یہ اعتکاف کا بہت بڑا حاصل ہوگا کہ نیت کسی کہنے کا نام نہیں ہے، کہہ دیں، آپ کی مرضی ہے، وہ جو آپ کے دل کا ارادہ ہے اسی کو آپ الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہہ دیجئے، اگر آپ سے خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کچھ بھی نہ کہیں تو آپ کی نیت بڑی واضح ہے۔ یہاں پر آپ کوئی سینما کا شو دیکھنے کے لیے نہیں آئے، یہاں پر آپ اعتکاف کرنے کے لیے آئے، کیوں؟ خدا کے لیے، بس یہ نیت ہوگی۔ پھر اس کے بعد معتکف کا روزہ دار عاقل ہونا، عقل، نمبر 2 نیت ہونا، نمبر 3 معتکف کا روزہ دار ہونا۔ اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ماہ رمضان ہے تو ظاہر ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ ہوگا، اگر ماہ رمضان نہیں ہے تو کوئی اور روزہ ایک انسان رکھے، تبھی وہ اعتکاف کی عبادت انجام دے سکتا ہے۔ اب وہ قضا اگر کسی کا روزہ ہے تو قضا رکھے، اگر کسی کا مستحب روزہ رکھنا ہے تو مستحب روزہ رکھے، مگر یہ ساری بحثیں ماہ رمضان کے بعد کی۔ ماہ رمضان میں تو کوئی اور روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ اعتکاف کی مدت کتنی ہے؟ کم سے کم 3 دن، وہی 3 دن میرے خیال میں آپ لوگ رکھ رہے ہوں گے، ورنہ 3 دن سے زیادہ بھی ہو سکتی، 4 5 6 7 8 9 10، جتنا آپ رکھنا چاہیں، جتنا آپ میں حوصلہ ہو۔ تو اس کے اندر جو پہلے 2 دن ہوتے ہیں وہ مستحب ہوتے ہیں۔ اعتکاف اوور آل عبادت مستحب ہی ہے، مگر اعتکاف کی مستحب عبادت جب 2 دن ہو گئے تو پھر تیسرا دن خود بخود واجب بن جائے گا، 3rd ڈے جو ہے وہ آٹومیٹیکلی واجب میں کنورٹ ہو جائے گا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ آپ پہلے دن اگر اعتکاف توڑنا چاہتے ہیں آپ توڑ دیجیے، درمیان میں آپ کا موڈ نہیں ہے تو روزہ تو آپ نہیں توڑ سکتے، اس لیے کہ ماہ رمضان کا واجب روزہ ہے، مگر اعتکاف مستحب ہے تو پہلے دن آپ توڑ دیجیے، کوئی بات نہیں، دوسرے دن آپ کا موڈ نہیں ہو رہا آپ توڑ دیجیے، مگر تیسرا دن شروع ہوا پھر اس کے بعد آپ اعتکاف کو ڈسکنٹینیو نہیں کر سکتے، یو ہیو ٹو کمپلیٹ اٹ۔ پھر اس کے بعد فجر سے یہ اعتکاف شروع ہوتا ہے، افطار پر ختم ہوتا ہے، یعنی وہ جو 3 دن ہے اس میں جو پہلا دن ہے، مثلا کل آپ لوگوں کا غالباً شروع ہونے والا ہے جو مجھے بتایا گیا ہے کہ صبح، تو صبح کا مطلب کیا ہے کہ فجر سے پہلے اس جگہ پر پہنچ جائیے کہ جو اعتکاف کی جگہ ہے، وہاں پر آپ پہنچ گئے فجر سے پہلے، اور پھر اس کے بعد وہ دن گزاریں، دوسرا دن گزاریں، اور تیسرے دن کے افطار پر آپ کا یہ اعتکاف مکمل ہو گیا۔ آپ کو کنٹینیو کرنا چاہیں اور کوئی مسئلہ نہ ہو تو آپ کنٹینیو کیجیے۔ پھر اس کے بعد حکم وہی ہوگا کہ 4تھے دن مستحب ہو جائے گا، 5ویں دن مستحب ہو جائے گا، 6ٹھے دن واجب ہو جائے گا۔ پھر اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہیں تو 7ویں دن مستحب ہوگا، 8ویں دن مستحب ہوگا، 9ویں دن واجب ہو جائے گا، 10ویں دن مستحب ہوگا، 11ویں دن مستحب ہوگا، 12ویں دن واجب۔ اتنا کوئی بھی لمبا نہیں کرے گا، مجھے معلوم ہے، لہٰذا چھوڑیں اس بات کو، اس سے زیادہ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر تیسرے دن جو ہے وہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پہلے اور دوسرے دن توڑنا جائز ہے، تیسرا دن شروع ہونے کے بعد اعتکاف نہیں توڑا جا سکتا۔ اعتکاف کے دوران مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ اگر ایک انسان جان بوجھ کر اور اپنے اختیار سے مسجد سے باہر چلا جائے تو اس کا اعتکاف باطل ہے، چاہے وہ جاہل مسئلہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سب سے پیش آنے والا مسئلہ ہے۔
ابھی میں دیکھ رہا تھا جو مسائل لکھے ہوئے سوالات کی صورت میں جو پوچھے گئے ان کے اندر بھی میں یہی دیکھ رہا تھا کہ یہی مسئلہ سب سے زیادہ ہے. اس کو الگ سے بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آتی ہے بات کہ اعتکاف کے دوران حرام کیا کیا ہے. ایک تو یہی بات ہو گئی کہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے. کچھ استثناءات ہیں ان پر بات کرتے ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال اور کیا حرام ہے وہ جو پیش نہیں آنے والے ازدواجی تعلقات. ظاہر ہے کہ مسجد کے اندر یہ کب پیش آ سکتے تھے, یعنی یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے نا تو پروردگار عالم نے اعتکاف میں جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے اس چیز کو قرآن کے اندر بیان کیا, ازدواجی معاملات. لا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد, کہ تم اپنی ازواج کے ساتھ مباشرت نہیں کرنا, یعنی ازدواجی تعلقات قائم مت کرنا در این حال کہ تم مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہو. تو مسجد میں یہ ممکن کہاں ہوتا ہے؟ مسجد کے اندر کہاں امکان ہوتا ہے ہمارے یہاں نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر آپ قدیمی طریقہ کار دیکھیں گے تو باقاعدہ مسجد کے اندر خیمے لگانے کا رواج تھا اعتکاف کے لیے. فیملی ہے وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہے, بڑی مسجد ہے, کوئی پاپولیشن بھی بہت زیادہ نہیں, تو وہ خیمے لگانے کا رواج تھا. کہ خیمے لگا لیے, فیملیز ہیں اس کے اندر رہ رہی ہیں, وہ مسجد کا صحن ہے, مسجد کی حدود میں شامل ہے. جو ایک حصہ ہے کہ وہاں پر جماعت نماز ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہی ہے, یا جماعت نماز کا ٹائم ہو گیا تو انہوں نے اپنا خیمہ لپیٹ دیا اور پھر اس کے بعد وہ جماعت نماز کے اندر شامل ہو گئے, اور پھر اس کے بعد جماعت نماز ختم ہو گئی, پھر واپس اپنے خیمے کے اندر آ گئے عبادت کرنے. تو اس میں امکان ہوتا تھا اس بات کا, جس طریقے سے کیمپنگ ہوتی تھی اسی انداز کا اعتکاف ہوتا ہے. تو اس کے اندر اس بات کی گنجائش بہت زیادہ تھی. پروردگار عالم نے اس کو قرآن مجید کے اندر باقاعدہ بیان فرمایا کہ اس موقع پر اس پابندی کا خاص خیال رکھا جائے. لیکن بہرحال ہمارے یہاں اس بات کا کوئی عملی امکان پایا ہی نہیں جاتا. تو نہ فقط یہ کہ ازدواجی تعلقات بلکہ کسی طرح کی بھی جنسی لذت لینا جو کہ جائز بھی ہو, جب رات میں تو روزہ نہیں ہوتا تو وہ بھی حرام ہے اگر اعتکاف ایک انسان کر رہا ہے. ایک کام وہ ہے کہ جو ویسے بھی حرام ہے, اعتکاف کے دوران بھی حرام ہے اور بہت بڑا حرام ہے, اور وہ ہے ماسٹربیشن یا استمنا کرنا. پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہے خوشبو کا استعمال. حالت روزہ میں خوشبو کا استعمال حرام نہیں. یہ بھی بعض افراد کو غلط فہمی ہے کہ روزے کی حالت میں خوشبو کا استعمال حرام قطعاً نہیں, بلکہ اس کو روزے دار کے لیے تحفہ مانا گیا کہ روزہ دار حالت روزہ میں خوشبو کو استعمال کرے, عطر لگائے, پرفیوم لگائے, اس کو پسند کیا گیا. مگر وہ مومن کہ جو اعتکاف کر رہا ہے تو اعتکاف کے دوران اس کے لیے خوشبو کا استعمال جائز نہیں ہے. اس کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ روزے کی وجہ سے نہیں, اعتکاف کی وجہ سے خوشبو کا استعمال کرے, یہ جائز نہیں, نہ دن میں نہ رات. تو ابھی آپ کے یہ 3 دن مکمل ہو جائیں, صبح سے جو شروع ہوں گے, پھر اس کے بعد آپ گھر جائیں تو عطر لگائیں, پرفیوم لگائیں, کوئی اعتراض نہیں ہے. اسلام کو, شریعت کو, روزے دار کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی اعتراض. بعض جڑی بوٹیوں کے حوالے سے ہے معاملہ, وہ بھی مکروہ ہے, حرام نہیں. تو خوشبو کا استعمال اس پر بھی بات ہو گئی. پھر خرید و فروخت. ایک انسان ہے وہ اعتکاف کی حالت میں ہے تو وہ تجارت کرے, خرید و فروخت کرے, اس کو پسند نہیں کیا گیا. مگر یہ کہ کوئی بہت مجبور ہو جائے کہ بھائی وہ اعتکاف کر رہا ہے, اب یہ تو باقاعدہ ایک انتظام ہے نا. کہ کچھ افراد ہیں انتظام کر رہے ہیں تو وہ سحری کا بھی انتظام کر رہے ہیں, وہ افطار کا بھی انتظام کر رہے ہیں. ورنہ ایک طریقہ کار ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, کوئی اگر اعتکاف کر رہا ہے تو وہ اپنے کھانے پینے کا خود ہی سیٹ اپ بنائے, اپنے کسی بھائی کو کہے, رشتہ دار کو کہے, دوستوں کو کہے, کچھ بھی کرے. کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جائے گا, کچھ خریدے گا اور لے کر آئے گا اپنے لیے. تو وہ اگر مجبوری ہو جائے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز اس کو خریدنا لازم ہے تو ٹھیک ہے, وہ خرید سکتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال جہاں پر اس طرح سے آرگنائزڈ وے کے اندر اعتکاف ہو رہا ہے, تو میرا گمان یہ ہے کہ سحری اور افطاری کا بھی کچھ نہ کچھ سسٹم ہوگا. تو پھر اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ انسان باہر جا رہا ہے, انڈا کھا کر آ جاتے ہیں, چائے پی کر آ جاتے ہیں. یہ آپ یہیں پر رہیے, جو بھی آپ کے لیے یہاں پر ایک ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے وہ آپ کر لیجیے, اسی سے استفادہ کیجیے. تجارت کرنا, فون ساتھ میں رکھا ہوا ہے, اسٹاک ایکسچینج کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں, اوپر جا رہا ہے, نیچے آ رہا ہے, یہ خرید لو, لیا نہ, یہ سب کچھ چھوڑ دیجیے. یہ سب کچھ بعد میں کیا جائے گا. آن لائن یا ویسے ہی کوئی بھی بزنس نہیں کرنا. غلبہ حاصل کرنے کے لیے یا اپنی بڑائی جتانے کے لیے بحث و مباحثہ کرنا. زبان جو ہے اس کو تو ویسے بھی قابو میں رکھنا چاہیے, خاص طور پر اعتکاف کے دوران. تو انسان اگر سامنے والے کو مغلوب کرنے کے لیے, ڈومیننٹ ہونے کے لیے اگر بحث کرے, مباحثہ کرے تو اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے. ہاں اگر آپ دینی بحث و مباحثہ کرنا چاہتے ہیں اور مقصد وہی ہے کہ قربتاً الی اللہ, کہ سمجھنا, سمجھانا, افہام اور تفہیم, اس میں کوئی پرابلم نہیں.
وہ تو بہت اچھا ہے کہ انسان فہم تفہیم کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، دینی معلومات کو حاصل کرنے کے لیے وہ مباحثہ کرے، بہت اچھا ہے۔ بلکہ میں آپ کی خدمت میں تجویز پیش کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ یہاں جو منتظمین ہیں ان کا تو اپنا ایک پروگرام بھی ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال اگر اس کو بھی آپ دیکھ سکیں تو بہت اچھا ہے کہ ان 3 دنوں کے اندر کسی ایک پارے کو ترجمے کے ساتھ، مباحثے کے ساتھ مکمل کریں۔ چاہے مثال کے طور پر پہلا پارہ ہی لیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ پہلا پارہ، اور اس کے بارے میں طے کریں کہ بھائی ابھی سے ہم شروع کریں گے، 20 صفحے تو ہیں، تو 20 صفحے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن کے اندر ہم کو کتنے صفحے کرنے ہیں؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں، 6-7 صفحے۔ 7 صفحے اگر آپ روزانہ کر لیتے ہیں تو 7 صفحوں کا مباحثہ 24 گھنٹے کے اندر بڑے آرام سے ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور ڈسکس کریں۔ انہی میں سے، آپ ہی میں سے وہ بھی افراد ہوں گے کہ جو پہلے کئی مرتبہ سورہ بقرہ کو دیکھے ہوئے ہوں گے، دیکھیں، بیٹھیں کہ اتنا ہم کو کر لینا ہے کہ سورہ بقرہ بھی پورا نہیں، پہلا پارہ، اس کے اوپر ہم بیٹھ جائیں، گفتگو کریں، دیکھیں کیا اس کے اندر خدا کہہ رہا ہے، کیسے ہم اپنی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اس پر مباحثہ کریں۔ خواتین بھی کریں، مرد حضرات بھی کریں، اپنے اپنے طور پر 2-2 3-3 4-4 افراد کا گروہ ادھر ادھر بیٹھا ہو اور بات چیت کر رہا ہو۔ کیا اچھا ہو، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اعتکاف کا آپ تحفہ یہ لے کر جائیں کہ ایک قرآن مجید کا پارہ ایسا ہے کہ جس کا ہر لفظ آپ کے لیے واضح ہے، یا کم سے کم ہر لفظ نہ بھی واضح ہو تو 80% 90% کم سے کم آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آپ جائیں گے تو علماء سے رابطہ کریں، ان کا دماغ کھائیں۔ یہ دماغ کھانا اچھا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر انٹرنیٹ ہے تو بہت چیزیں ویسے ہی آسان ہو گئی ہیں، ڈال دیجئے اس کو انٹرنیٹ کے اوپر، دیکھیں کیا نکلتا ہے۔ چیزیں اگر واضح نہ ہو وہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ علماء کرام سے پوچھیے اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کریں۔ تو یہ مباحثہ بہت اچھا ہے، لیکن اپنا غلبہ جتانے کے لیے، لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ پسندیدہ نہیں۔ کوئی کہیں پر بیٹھا ہوا ہے مسجد میں تو وہاں سے اس کو اٹھانا، اٹھو میں یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں، تو یہ ولن والا جو کردار ہے یہ بھی حرام۔ کہ ایسا ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کریں، کسی نے کوئی جگہ اپنی رکھی ہوئی ہے، وہ وہاں پر بیٹھنا چاہتا ہے، پہلے وہ چلا گیا، ٹھیک ہے، وہ اس جگہ پر بیٹھ سکتا ہے، وہاں پر اس نے اپنا بستر بچھا لیا ہے، اس کو وہاں پر رہنے دیں، نہ اس کو وہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے، زبردستی اٹھانا وہاں سے اس کو حرام ہے، اور اس کے بستر پر اس کی اجازت کے بغیر سونا یہ بھی حرام ہے، یہ قصبی عمل مانا جائے گا۔ اب آئیے اس مسئلے کی طرف کہ جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا اور پیش آنے والا مسئلہ یہی ہے۔ نمبر ایک کیا، بلکہ ایک ہی تو رہ گیا کہ اعتکاف کے دوران مسجد سے باہر جانا جائز نہیں، اور یہ اعتکاف کے باطل ہونے کا سبب ہے۔ اگر ایک انسان جان بوجھ کر جائے اور اپنے اختیار سے جائے، ایسے ہی جاتے ہیں جان بوجھ کر اور اپنے اختیار ہی سے جاتے ہیں، تو اعتکاف باطل ہے، چاہے اس کو مسئلہ معلوم تھا یا مسئلہ معلوم نہیں تھا، یعنی اس مسئلے میں جاہل مسئلہ کو بھی معافی نہیں۔ ایک استثناء ہے، اور وہ کیا، اگر کسی عقلی، شرعی یا عرفی ضرورت کی وجہ سے مسجد سے باہر جائے تو اعتکاف باطل نہیں ہوتا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ عقلی، شرعی اور عرفی یہ ضرورت کیا ہوتی ہے؟ تو عقلی ضرورت کی مثال ہے طبی ضرورت، مثال کے طور پر ایک انسان واش روم جانا چاہتا ہے تو بیت الخلاء یا ٹوائلٹ جانے کے لیے جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شرعی ضرورت، مثال کے طور پر غسل جنابت کسی پر واجب ہو گیا، تو اب غسل جنابت کسی کے اوپر ہو تو وہ ظاہر ہے مسجد میں رہ ہی نہیں سکتا، اس کی ذمہ داری ہے کہ اٹھے اور باہر جائے۔ اگر وہ باہر جائے اور غسل کر کے واپس آئے بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو عرفی ضرورت ہے یہ بہت عجیب ہے، اور اس عرفی ضرورت کی وجہ سے پھر ذہن ان تمام تر چیزوں کی طرف جاتا ہے کہ جو اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ وہ عرفی ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ کسی کا انتقال ہو گیا اور آپ جنازے میں شرکت کے لیے جانا چاہتے ہیں، جا سکتے ہیں، تشییع جنازہ کر سکتے ہیں، آپ تشییع جنازہ کریں اور کر کے واپس آ جائیں، ٹھیک جائے گا۔ آپ کو پتہ چلا کہ صاحب فلاں دوست ہے یا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، بیمار ہو گئے، آپ ان کی عیادت کے لیے بھی جا سکتے ہیں، تو عیادت کے لیے جائیں اور واپس آئیں۔ اس میں بعض فقہاء نے یہ کہا کہ یہ اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے کہ اعتکاف کی شکل ہی ختم ہو، کہ آپ فرض کیجئے کہ فجر کی نماز پڑھ کر گئے اور مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آئے گا، کہاں گئے تھے؟ حیدرآباد گئے تھے اپنے دوست کی عیادت کے لیے، آپ نے مہربانی کی، امریکہ کا ٹکٹ نہیں کٹوایا، وہاں سے وہ کر آ جاتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ جو شکل ہے وہ بالکل تبدیل ہو، وہاں تک خیر آپ جائیں گے تو ویسے ہی شاید یہ قصر ہونے کی وجہ سے روزہ بھی آپ کا ختم ہو جائے گا، سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو ایک یہ بھی ہے، پھر اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ جہاں جائز بھی ہے، پسندیدہ ہے کہ انسان سائے میں نہ جائے، کوشش کرے کہ سائے کو ایوائڈ کرے، لیکن یہ بہرحال اس کو واجب نہیں کہا گیا۔
اب اس کی وجہ سے وہ سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں جو اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، جو اس کے اندر ون بائی ون ان کو ذرا دیکھ لیجیے۔ خوشبو کے استعمال کی وضاحت کر دیجیے، حرام ہے یا مکروہ؟ یہ تو آ چکی بات کہ حرام ہے۔ خوشبو کا استعمال ابھی نہیں، کل جب آپ صبح اعتکاف شروع کریں گے تو آپ کے لیے حرام ہوگا، لیکن اگر پہلے سے آپ کی لباس پر یا باڈی پر خوشبو لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی ختم کریں۔ دوسری چیز کہ کیا صرف نہانے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں؟ یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جس کے لیے غسل ضروری نہیں ہوا ہے، جنابت کا مسئلہ نہیں ہے، یا خواتین کے کیس میں ہم کہیں گے غسل استحاضہ والا مسئلہ نہیں ہے، حیض میں تو مسجد میں نہیں رہ سکتی خاتون، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر غسل استحاضہ کی اگر کوئی کیفیت بنتی ہے تو اس کے لیے جانے کی اجازت ہے، غسل جنابت اس کے لیے جانے کی اجازت ہے۔ مگر کیا ویسے ہی ایک انسان ہے وہ کہے کہ میں فریش ہونے کے لیے جانا چاہتا ہوں، نہانے کے لیے جانا چاہتا ہوں، نہیں گنجائش نہیں بنے گی۔ اسی طریقے سے مستحب غسل، اس کو بھی اوائڈ کریں، مستحب غسل کو بھی اوائڈ کریں۔ بعض نے اس کے اوپر بھی اشکال کیا، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اس کے اندر بھی آپ لبرٹی نہ لیں۔ تیسری چیز اس کے اندر جو کہی گئی کہ خواتین نہانے پر اصرار کر رہی ہیں اور پسینے کی بدبو کو جواز شرعی بنا رہے ہیں، کسی کے لیے حرج کا باعث ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں تو رہ ہی نہیں سکتا، شدید مشقت ہے میرے لیے تو ناممکن ہے اس طریقے سے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ معاملہ۔ اگر کسی کا ایسا کیس ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ایک عام کہ تھوڑی سی بے چینی ہو رہی ہے، تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم باہر جا رہے ہیں، نہ، اس کی وجہ سے گنجائش نہیں بنے گی۔ ایون میں دیکھ رہا تھا کہ مستحب وضو کے لیے کہ مستحب وضو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے پاس ایک اسپرے گن رکھ لیجئے، یا مثال کے طور پر مسجد ہی کے آتے کے اندر چھوٹا موٹا کوئی سیٹ اپ بنا لیجیے۔ یہ اسپرے گن جو ہے اس کو ہم لوگ حج کے دوران بہت استعمال کرتے ہیں، یہ بڑی کام کی چیز ہے۔ وہ چھوٹا موٹا جو اسپرے کا جو ایک باٹل آتی ہے کہ جس میں آپ اسپرے کر سکتے ہیں، اس ایک بوتل سے آپ اطمینان کے ساتھ 10 مرتبہ وضو کر سکتے ہیں۔ حج کے دوران بھی جب میں یہ بات کہتا ہوں تو لوگ بڑی حیرانی کے ساتھ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایکچولی مسئلہ کیا ہے برادران عزیز، ہمارے یہاں جو وضو اور غسل ہے اس کو نیوکلیئر بوم بنا دیا گیا، ایسا لگتا ہے کہ اس سے مشکل کام کوئی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ اگر آپ کے پاس 2 سے 3 گلاس پانی ہو تو آپ وضو آرام سے کر سکتے ہیں، نہیں آپ غسل آرام سے کر سکتے ہیں۔ میں وضو کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ کے پاس 2 سے 3 گلاس پانی ہو، پورے بھرے ہوئے 3 گلاس، اور وہ والے گلاس نہیں جو لسی کے ہوتے ہیں، بڑے والا نہیں، 3 عام گلاس اگر آپ کے پاس ہیں، آپ ان 3 گلاسز سے اطمینان کے ساتھ غسل کر سکتے ہیں۔ وضو تو بہت دور کی بات، وضو تو آپ اس میں 3 مرتبہ کر سکتے ہیں۔ یہ غسل کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے سر اور گردن کو آپ نے دھونا ہے، تو پانی آپ کے سر پر آیا، تھوڑا بہنا شروع ہو گیا، ہر جگہ آپ نے پانی پہنچا دیا، کافی ہے۔ چہرے پر آپ نے پہنچا دیا، کافی ہے۔ آپ تھوڑا تھوڑا اس کو اپنے چلو میں لیتے جائیے اور پہنچاتے جائیے، ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیے اور پھیلاتے جائیے اس کو، آپ کا دایاں حصہ جو ہے وہ دھل جائے گا۔ پھر بائیں حصے کے ساتھ یہی کارروائی کیجیے۔ اس واردات کے لیے آپ کو صرف 3 گلاس پانی بہت کافی ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں ان کو اپنا بہت بڑا محسن مانتا ہوں، حضرت مولانا صادق حسن صاحب مرتضی اللہ تعالی۔ یہ تعبیر ان کی کھاردر میں محفل جعفری میں ایک مرتبہ درس دیتے ہوئے انہوں نے یہ تعبیر استعمال کہ چند پیالیاں آپ کے پاس ہوں، 3 سے 4 پیالیاں ہوں کہ جن کے اندر اگر پانی موجود ہے تو اس سے آپ اپنا غسل کر سکتے ہیں۔ تو کون سا ایک مشکل کام ہے، کون سا ایسا راکٹ سائنس ہے، کچھ بھی نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس یہ تو ہم پریکٹیکلی ہر سال کرتے ہیں جب حج پر جاتے ہیں، یہ 2 سال سے تو خیر حج ہی نہیں ہو رہا، یعنی اس انداز سے نہیں ہو رہا کووڈ کی وجہ سے۔ تو اگر آپ کے پاس ایک اسپرے باٹل ہے اور اس اسپرے باٹل کو اگر آپ تھوڑا تھوڑا چہرے کے اوپر چھڑک لیں، اتنا کہ بس پانی آپ کو بہتا ہوا محسوس ہو، کافی۔ اب آپ اس کو ہاتھ سے پھیلا لیجیے، آپ اپنے چہرے کے اوپر پھیلا لیجیے، وہی بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک چوڑائی کے اندر اتنا، اللہ خیر صلی اللہ وہ پہنچ گیا۔ پھر اس کے بعد آپ سیدھے ہاتھ پر پانی ڈالیے اسی اسپرے باٹل سے، تو کم پانی گرے گا، اگر اتنا ہو جائے کہ وہ بہنا شروع ہو جائے، ادھر تھوڑا سا ڈالیں، سیدھے ہاتھ کو آپ نے ہر جگہ پہنچا دیا، جہاں کم محسوس ہو رہا تھوڑا اور ڈال دیجیے، اللہ خیر صلی اللہ۔ یہی کام الٹے ہاتھ کے ساتھ کیجیے، مسا کیجیے سر کا اور پیر کا، 2 منٹ کے اندر آپ کا وضو ہو جائے گا، 3 سے 4 منٹ کے اندر آپ کا غسل ہو جائے گا، کافی ہے۔
اس کو راکٹ سائنس مت بنائیے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے یہ بہت بڑی مشکل ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہرحال لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، میں جانتا ہوں کہ بعض افراد لاپرواہی کرتے ہیں وضو اور غسل کے معاملے میں، مگر ان کی تعداد کم ہے۔ وہ پھر لاپرواہی نہیں کرتے، وہ وضو اور غسل ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم کو یہ عبادت ہی نہیں کرتے۔ مگر زیادہ پریشان میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں، ان جوانوں کو دیکھتا ہوں کہ جو عبادت کرنا چاہتے ہیں، مگر جب مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو وہ اس کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے پریشان کر لیتے ہیں کہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اپنی زندگی ان کی خراب ہو جاتی ہے۔ ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ ہمارا وضو ہو گیا، ان کو یقین نہیں آتا کہ ہمارا غسل ہو گیا۔ نہ، یہ نہ کریں، نیت نہیں ہوئی ہماری، ہمارا وضو نہیں ہوا، ہمارا غسل نہیں ہوا۔ تو یہ اگر کسی کی پریشانی ہو تو آپ مطمئن رہیے کہ دریائے سندھ خالی ہو جائے گا، اس کا وضو اور غسل نہیں ہو پائے گا، نہیں ہو پائے گا، اس کو اطمینان ہی نہیں ہوگا۔ ابھی بھی مجھے شک ہو رہا ہے، ابھی بھی مجھے شک ہو رہا ہے، ابھی بھی مجھے شک ہو رہا ہے۔ یہ شیطان کے وسوسے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ خدا اس سے راضی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اتنی زحمت کے بعد آپ کے ثواب میں تو اضافہ ہو رہا ہوتا ہے نا، کوئی ثواب میں بھی اضافہ نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو آپ کا غسل جنابت ہے اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں، بسم اللہ۔ خواتین میں سے کسی کا غسل استحاضہ کا مسئلہ ہے تو وہ جا سکتی ہیں، بسم اللہ، بالکل جا سکتی ہیں۔ جو عرفاً جتنا وقت لگتا ہے، یہ تو میں نے جو کہا بہت اسکویز کر دیا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو تھوڑا زیادہ وقت لگتا ہے آپ اپنا وقت لے لیجیے اور اس کے بعد پھر واپس آ جائیے۔ لیکن مستحب وضو کو بھی اوائڈ کریں باہر، مستحب غسل کو بھی اوائڈ کریں باہر، اور اسی طریقے سے ویسے ہی نہانے جانے کے لیے بھی اپنے آپ کو، مشورہ میرا یہی ہے کہ اس کے اندر آپ اپنے آپ کو بالکل بھی باہر لے کر مت جائیے۔ سوالات تو آپ کے ہو گئے جو لکھے ہوئے ہمارے پاس آئے تھے، اب فرمائیے کوئی اور چیز ہے تو شاید فرمائیے جناب۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا نہیں؟ اچھا، ارشاد۔ جو مسجد کی حدود ہے وہ تو انتظامیہ بتائے کہ میں بتاؤں؟ جی، صحن اگر مسجد میں شامل ہے تو ہوگا، یہ تو جو مسجد کے منتظمین ہیں وہ بتائیں گے کہ بھئی مسجد کہاں تک ہے، یعنی یہ طے ہے کہ باہر کا روڈ جو ہے وہ مسجد میں شامل ہے، یہ طے ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اب اس کے بعد جیسے ہم گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں مسجد، جو بیت الخلاء کا ایریا ہے وہ حتماً مسجد میں شامل ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا کیا مسجد میں شامل ہے وہ آپ لوگ بتائیں، وہ ہم نہیں بتائیں، ہمیں کیا معلوم کہ مسجد کہاں تک ہے اور کہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد کے اندر اتنا طے ہے کہ مسجد کو جامع مسجد ہونا ضروری ہے، تو یہ تو جامع مسجد نہیں، آپ لوگ کیسے اعتکاف کریں؟ یہاں پہ جمعہ نماز تو نہیں ہوتی، اعتکاف سب کا باطل ہے، نہیں ایسا نہیں۔ جامع مسجد کا مطلب جمعہ نماز نہیں، معذرت چاہتا ہوں، جامع مسجد کا مطلب جمعہ نماز نہیں۔ ایک ہمارے ذہن میں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے جامع مسجد یعنی جہاں پر لوگ جمع ہو، جامع اسی سے نکلا ہے جمع، تو جمعہ نماز کے اندر چونکہ لوگ جمع ہوتے ہیں، جی نہیں۔ جامع مسجد کا مطلب ہے کہ محلے کی مسجد نہ ہو، یعنی اگر آپ دینی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو مسجدوں کی کچھ اقسام، ان میں ایک مسجد ہے جو محلے کی مسجد ہے، یعنی کیا مطلب کہ عام طور پر اس میں محلے کے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک محلہ ہے، چھوٹا سا محلہ ہے، اس کے اندر ایک مسجد ہے، محلے کے لوگ آتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کا کوئی مہمان آتا ہے تو وہ نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن محلے کی مسجد ہے یہ، دوسرے علاقے سے لوگ آ کر یہاں پر نماز نہیں پڑھتے۔ جامع مسجد اس کے مقابلے میں ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جناب ایک محلے کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں وہی نہیں آتے ہیں یہاں پر، دوسرے بھی لوگ آتے ہیں، تو وہ ایک جامع مسجد کہلاتی ہے، چاہے وہاں پر جمعہ نماز ہو چاہے وہاں پر جمعہ نماز نہ ہو۔ تو جمعہ نماز نہ بھی ہو تو بھی اس کے اندر بالکل درست ہے اعتکاف کرنا، رجائے مطلوبیت کی نیت سے، یعنی تقریباً آپ یوں سمجھے کہ اس امید پر کہ پروردگار عالم کو یہ عمل مطلوب ہے، تو اس نیت سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اعتکاف۔ ورنہ سب سے زیادہ ثواب جو ہے وہ مسجد الحرام میں ہے، خانہ کعبہ والی مسجد، مسجد نبوی میں، اور تیسرے مسجد کوفہ، اور چوتھے مسجد بصرہ، کہ جہاں پر کسی نہ کسی معصوم نے نماز پڑھی۔ لیکن یہ کہ بہرحال جامع مسجد ہر شہر کی کہیں پر بھی ہو، جتنی بھی ہوں، مثلا یہ والی مسجد ہے قطعاً یہ محلے کی مسجد نہیں ہے، ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہاں پر صرف ایک محلے کے لوگ آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اب شاہ خراسان، محفل شاہ خراسان، اس کی جو مسجد ہے وہاں پہ کوئی نماز جمعہ نہیں ہوتی، لیکن وہاں پر اعتکاف بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر اعتکاف کیا جائے تو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی چھوٹا سا ایک علاقہ ہے، محلہ ہے، جس کی ایک محلے کی مسجد ہے کہ جس میں لوگ آتے ہیں اپنی اپنی نمازیں پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، باہر سے کوئی افراد وہاں پر آئیں نہ، ایسا نہیں۔
تو پھر اس مسجد کو محلے کی مسجد کہا جائے گا، جامع مسجد نہیں کہا جائے گا۔ آئی ہوپ کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ انشاءاللہ نہیں۔ جمعے کی جی اگر جمعے کی نماز آپ کے لیے پڑھنا واجب ہے تو حتماً آپ جائیے، پڑھ کے آ جائیے، لیکن اگر واجب نہیں ہے تو میرا مشورہ ہے کہ اوائڈ کریں، مشورے کی حد تک میں کہہ رہا ہوں کہ اوائڈ کریں۔ بعض موجودہ فقہا میں سے کوئی بھی واجب تعینی تو نہیں کہتے نا، واجب عینی تو نہیں کہتے ہر ایک کے اوپر، کوئی بھی نہیں کہہ رہا، نہ غسیستانی کہہ رہے، نہ خامنائی کہہ رہے، کوئی بھی نہیں کہہ رہا۔ واجب تخیری کی طرف بعض کئی افراد جاتے ہیں۔ واجب تخیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھ لیں یا ظہر پڑھ لیں، دونوں صورتوں میں آپ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ پھر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو میں نے مشورے کی بات کی تھی اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں جمعہ ہو رہا ہے وہاں پر جمعے کی ساری شرائط پوری نہیں ہو رہی۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ آپ اگر جا بھی رہے تو وہ جمعہ نہیں بنے گا ٹیکنیکلی، جس کو جمعہ کہتے ہیں، کہ جس کے اندر ایک شرط مثال کے طور پر یہ ہے کہ جو زوال کا وقت ہے اس سے لے کر پونے گھنٹے کے اندر میکسیمم سب کچھ ہو جانا چاہیے، اذان بھی ہو جائے، خطبہ بھی ہو جائے اور جمعے کی نماز بھی ہو جائے۔ کہ وہ ہو نہیں رہا بہت ساری جگہوں پر، تو چونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کہاں پر جانے والے ہیں اور وہاں پر یہ شرائط ساری پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا احتیاط کی بات کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کے اندر مشورہ یہی ہے کہ اس رزق کے اندر اپنے آپ کو ان 3 دنوں میں مت ڈالیں۔ یعنی اس میں کیا پرابلم ہے، اگر آپ اعتکاف کی نیت سے آ گئے ہیں تو پھر 3 دن ہر چیز سے تھوڑا سا کٹ جائیے اور یہاں پر رہ کر اپنی عبادت کے اوپر فوکس کریں۔ اس بحث کے اندر پڑھ کر اپنے آپ کو اتنا کنفیوز کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ میرا مشورہ ہے۔ ورنہ بہرحال جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے گزارش کر دی۔ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ یہ بتائیے۔ ٹھیک ہے۔ جی بنیادی طور پر تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ عبادت ہے کتنے دیر کی، 2 دن ہے، اور تیسرے دن کے اختتام پر افطار پر یعنی تقریباً آپ سمجھے 2.5 دن، پورے 24 گھنٹے بھی نہیں ہے، 24 آورز ملٹیپلائی بائی 3 بھی نہیں ہے، 24 + 24 48 اینڈ +12 آن ایوریج اگر آپ لے لیں تو یہ بنتی ہے بات۔ اگر جب آپ اس عبادت میں انٹر ہو رہے ہیں اس سے پہلے خوب صفائی ستھرائی کا خیال رکھ لیجیے، جب فجر کی نماز ہو اس سے آدھا گھنٹے پہلے غسل کریں اچھی طریقے سے، اور پھر اس کے بعد آ جائیے۔ پھر اس کے بعد جب آپ یہاں پر آ گئے ہیں تو ایک ہی یکسوئی کہ اب بار بار جانا، یہ اس چیز کو ایوائڈ کرنا۔ اچھا ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ خوشبو کو اور ان دوسری چیزوں کو عام طور پر پسند کیا گیا ہے، مگر یہ عام طور پر والا معاملہ نہیں رہا، یہ ایک انسان ایکسکلوسیولی اپنے آپ کو ان تمام تر چیزوں سے الگ کر رہا ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ روحانیت کو اختیار کرتا، مناسٹسزم کی طرف چلا جاتا، اس کو اسلام منع کرتا، لیکن یہ مناسٹسزم نہیں ہے، یہ درمیان میں ایک تھوڑا سا کریش کورس ہے کہ جو کروایا جا رہا ہے۔ حج کے دوران بھی اگر آپ دیکھیں تو جب احرام شروع ہوتا ہے تو احرام کے شروع ہوتے ہی یہ ساری پابندیاں آ جاتی ہیں۔ یہ چھوٹا عمرہ ہی تو ہے، یہ جو اعتکاف ہے وہ چھوٹا موٹا عمرہ ہی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں اس کے اندر غور کیجیے تو ہوتا کیا ہے، حج کے دوران جیسے ہی آپ نے احرام پہنا، سلا لباس نہیں پہن سکتے، تو عام حالات میں تو آپ پہن سکتے ہیں، مگر احرام جو ہے وہ سلا لباس، مردوں کی بات کر رہا ہوں، مرد نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، یہ ناخن کاٹنا ہی تو صفائی میں آتا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ جب آپ احرام شروع کریں ناخن کاٹیے، اس کے شروع کرنے سے پہلے بال صاف نہیں کر سکتے، کہا گیا کہ جب آپ احرام شروع کر رہے ہیں تو بال وغیرہ صاف کر لیجیے، لیکن جب آپ کا احرام شروع ہو گیا تو اب ان چیزوں کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو کہ مجھے اپنی آرائش کی طرف جانا ہے، یا آئینہ نہیں دیکھ سکتے، اب آئینہ دیکھنے میں کیا پرابلم، لیکن احرام آپ کا شروع ہو گیا آپ آئینہ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی اپنے آپ پر فوکس نہیں کرنا ہے، اپنے آپ پر فوکس نہیں کرنا ہے کہ میں اپنے آپ کو ہی دیکھتا رہوں، نہ، کچھ دیر کے لیے جب تک آپ کا احرام چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے اب اعتکاف میں آئینہ دیکھنا حرام نہیں ہے، مگر بہرحال پسند کیا گیا کہ اعتکاف میں بھی ہر اس چیز سے انسان اپنے آپ کو بچائے جو احرام کی حالت میں اس پر حرام ہے۔ تو کیوں کہا کہ اب اپنے آپ پر فوکس مت کرو، اپنے آپ کو تھوڑا سا سائڈ پر کر دو، خدا کے اوپر توجہ کرو۔ تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ خوشبو لگا رہے ہیں تو اپنے آپ پر فوکس کرو، دوسری ساری چیزوں میں لگے ہوئے اپنے آپ پر فوکس کریں، اس کو ہٹاؤ، فوکس کرنا اپنے آپ پر، مگر 3 دن کے بعد جب یہ اعتکاف کمپلیٹ ہو جائے تو شروع کریں، کوئی حرج نہیں۔
حلال کو بھی. روزے میں بھی اگر آپ دیکھ لیں نا بھئی روٹی جو آپ چھوڑ رہے ہیں تو یہ عام حالات میں حرام تو نہیں تھی. اگر آپ پانی نہیں پی رہے ہیں تو یہ عام حالات میں کہاں حرام ہے؟ مگر روزے میں اس کو حرام کر دیا گیا. ایک ٹیمپریری آپ کے اوپر قدغن لگائی گئی ہے تاکہ ایک انسان اپنے آپ کو مرضی پروردگار کے مطابق ڈھالنے کی اسپرٹ پیدا کر سکے. اور فرمائیے. نہیں سمجھ میں آیا کیا؟ تو حرام کو بھی ترک کر سکتے ہیں. جی ہاں یہی تقویٰ کی اسپرٹ ہے. بالکل بالکل جناب. بیٹا فرمائیے. ہاں استمنا کیا ہوتا ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ چھوڑ دو, جاننے کی ضرورت بھی نہیں. یہ کچھ چیزیں ہیں ایسی بیٹا کہ جن کا تعلق بلوغ سے ہے اور بلوغ کے بعد کے ایک مراحل سے ہے کہ جس میں کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو شریعت نے ناپسند کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس وقت اگر جب آپ کی ایج ہوگی تو آپ کے جو بڑے ہیں وہ آپ کو سمجھا دیں گے, ورنہ کبھی ہمارے پاس آئیے گا تو ہم آپ کو سمجھا دیں گے. ابھی اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے تو جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں اپنے وقت پر سمجھ میں آ جاتی ہیں. جی ہاں سوال انہوں نے یہ کیا, خواتین سوچ رہی ہوں گی کہ یہ سوال کیا کیا گیا, جس کے لیے ہم نے کہہ دیا جی ہاں. انہوں نے کہا کہ فون کے اوپر کیا گھر والوں کی خیریت دریافت کی جا سکتی ہے؟ جواب جی ہاں دریافت کی جا سکتی ہے, مگر اب یہ اتنا لمبا نہ ہو جائے فون. مثال کے طور پر کوئی بیمار تھا, آپ نے اس کی خیریت دریافت کر لی, یہاں تک تو ٹھیک ہے. اب وہ خواتین محسوس کریں گی, لیکن یہ کہ بہرحال وہ جو ایک گفتگو کا انداز ہوتا ہے نا, پھپھو کیسی ہیں اور ان کی بیٹی کیسی ہے, ان کا رشتہ ہوا یا نہیں ہوا, بات چل رہی تھی وہاں پر کیا جواب آیا, یہ نہ کریں, اتنا لمبا اس کو نہ کریں. خیر اس وقت مسجد کے اندر رہیں بس. اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. آپ اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پروردگار عالم آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی کبھی اس عبادت کو انجام دے سکیں. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے عوانوں انصار میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ علی نبینا الطاہرین.